بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری سید محمد نوید قمر. بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز، سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی. آج 29واں 29 روزے کی سحری کے اہتمام جاری ہیں. شاید آج آخری روزہ ہے، شاید سیکنڈ لاسٹ روزہ ہے. رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے
کل قریباً 3 PM PIA کی فلائٹ PK 8303 نے 90 مسافر اور 8 کرو ممبرز کے ساتھ کراچی کی پرواز کی. تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں کیا خواہشات ہوں گی, کیا ہوپس ہوں گی, کیا ڈریمز ہوں گی کہ ہم آج 28 روزے کی افطاری اپنی فیملیز کے ساتھ کریں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کریں گے. لیکن جہاز لینڈ ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہی جہاز کریش ہو گیا. ویورز, زندگی میں ایک لمحے سے دوسرے لمحے کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. زندگی میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی صرف اسی بات کی ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں, ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے. اور بڑے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا ہماری یا آزمائش. لیکن ویورز, کچھ آزمائشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر خود برپا کرتے ہیں. کرونا وائرس کی بات کر لیں تو یہ ایک مین میڈ ڈیزیز ہے, یہ خود تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. سارس کی بھی بات کریں تو یہ مین میڈ ڈیزیز ہے. ہر چیز کا ذمہ ہم رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے, کہیں پہ ہمیں بھی ذمہ داری اٹھانی ہے. وقت کے ساتھ چیزیں کلیئر ہوں گی. جہاز کی کیا سچویشن تھی, کیا سٹیٹس تھا, ہیومن ایرر کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. آخر انسان غلطیوں کا پتلا ہے, کہیں پہ کوئی کوتاہی, کوئی مسٹیک. لیکن ویورز, نہ صرف وہ جہاز کریش ہوا لیکن وہ آبادی کے اوپر کریش ہوا. یعنی کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. جب سروائیورز کی خبر آئی تو ایک خوشی کا عالم اس لحاظ سے تھا کہ بھئی چلیں کچھ لوگ تو سیو ہو گئے. لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ سروائیورز وہ لوگ ہیں جو آبادی کے تھے. ظاہر ہی جب جہاز کے پر جو ہیں اوپر سے گزرے ہوں گے یا کچھ اس ٹائپ کا ہوا ہوگا تو کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں گے, کچھ لوگوں کو زیادہ چوٹ لگی ہوگی, کچھ لوگ خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے. لیکن ویورز, ایک روح کو ہلا دینے والا, انسان کی مطلب ایسا ہارش ریئلٹی چیک کل ملا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ویورز, خیر سب سے بڑی بات تو نہیں, بٹ جب آپ کا اپنا کوئی ایسی انسیڈنٹ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ جو ایک ہارش ریئلٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ ریئل ہو جاتی ہے. جیسے کہ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ویورز, اور آج کل تو افطار ٹرانسمیشن میں سٹی 42 پہ یہ بات کی, لیکن آج کیونکہ سارے چینل ساتھ ہیں تو ہمارے ہیڈ آف پروگرامنگ انصار نقوی صاحب بھی اس جہاز پہ تھے. وہ اپنی فیملی کے پاس جا رہے تھے عید منانے کے لیے. اور بس دیکھیں, دعا ہے کہ مل جائیں اور زندہ ہوں اور جلد صحت یاب ہو جائیں. لیکن وہی والی بات ہے ویورز کہ ہم سب کے فنگرز کراسڈ ہیں, اور ہم سب یہی ڈسکس کر رہے ہیں کل سے کہ انصار صاحب کتنے نفیس, کتنے لولی ہیومن بینگ ہیں. مجھے بھی چھیڑا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کی فری سٹائل گفتگو ہے نا, میں ان کو کہتی تھی فری سٹائل سوئمنگ کا تو سنا ہے, فری سٹائل گفتگو کا نہیں سنا. واٹ اے مین. خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم نے بات تو لیلۃ الجائزہ کی کرنی تھی, اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ویورز سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہے. سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں, جائزہ کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو اینالائز کرنا. تو اپنے آپ یہ جو ہم نے 30 دن یا 29 دن گزارے ہیں, روزے رکھے ہیں, عبادات کی ہیں, اپنا سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی, ایک بہت ہی حساس اور سینسٹیو پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں, جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ہماری سحری کی ٹرانسمیشن نامکمل ہے. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. آج پتہ سوچا تھا کہ مقدس بھائی آج تھوڑا سا ہنسی مذاق کریں گے, تھوڑا سا موڈ کو لائٹ رکھیں گے. شاید آج اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہے شاید, تو
कुछ और ही सोचा हुआ था। जो आपने एक बात की है ना कि सारी बातें हम रब ताला पे डाल देते हैं, कुछ मैं समझता हूँ महकमों के अपने भी जो ना कुछ होने चाहिए, कुछ असूल हैं। अब रेलवे का हादसे पे हादसा, कहाँ पे ये नंबर 1 दुनिया की जो ना हुआ करती थी, और आज आप देखिए कि सबसे नीचे वाला इनका जो ना वो जुनैद जमशेद भी तो इसी तरह अब गए थे ना। देखिए अब देखिए, और सबसे बड़ी और बुरी बात यह है कि जुनैद जमशेद साहब इस दुनिया से गए, आज तक उस तैयारे की रिपोर्ट आई। एक को अगर सख्त नजर से देख लिया होता तो आज ये हादसे जो ना इस तरह, और अंसार नकवी साहब जैसे खूबसूरत इंसान जो है वो आज हमारे दरमियान नहीं होते। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? महकमाना जो गलतियों को खुदा के ऊपर खुदा के लिए ना डालें। मैं वही बात अक्सर जब हम गपशप लगा रहे होते हैं ना, बैठे होते हैं, तो जो घर के बड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि बस ये अल्लाह ताला का अजाब है। और मैं अक्सर कहती हूँ बिल्कुल, देखें जलजला आना समझ आती है, सैलाब का भी पूरा जिम्मा आप रब ताला पे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डैम्स बने हो और आपके अरेंजमेंट्स ठीक हो तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। सही। और बट ये बातें करो भी तो फिर आगे से नाराजगियां हो जाती हैं, गिले हो जाते हैं, शिकवे हो जाते हैं, एज एन एंकर आपको डांट पिटती है। लेकिन अब मेरी भी कसम से मुकद्दस भाई मत मारी गई है, बहुत हो गई है भाई। हर इंसान की एक इंसान की जिंदगी मैटर करती है। आपकी जिंदगी मैटर करती है, मेरी करती है भैया, आपकी करती है, इस कमरे में हर इंसान के, इस कमरे के हर इंसान के फैमिली मेंबर की, चाहे वो इंसान मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, हर इंसान की जिंदगी की वैल्यू है। और हमें ये चीज रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। कोरोना से लोग मर रहे हैं, चलो हम तो नहीं मर रहे, मर तो रहे हैं ना। अगर अवॉइड हो सकता है तो करना चाहिए। अगर प्लेन क्रैशेस, ट्रेन के क्रैशेस, ये इंसिडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं, तो होने चाहिए। बिल्कुल। खैर, ऐसे कवानीन पे सख्ती होनी चाहिए। और अब देखिए कितनी सितम ज़रीफी है कि ये आप देखिएगा आखिर में हादसे का जो है ना वो जिम्मेदार कौन होगा? एक परिंदा होगा जो कहेंगे जी वो इंजन में जनाब वो लग गया और उसने तबाही कर दी और ये कर दिया। अगर एक बंद भी हो जाए, ये जानते हैं टेक्निकल लोग, हम तो टेक्निकल नहीं, लेकिन जो मैं जान रहा हूं कुछ ना जानने के बावजूद भी मुझे पता है कि दूसरा इंजन जो ना वो वर्क कर सकता है, बैकअप में होता है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं खुले भाई, व्हील्स अगर नहीं खुले, मुझे बताएं वो क्यों नहीं खुले भाई, क्या मसला था? यानी ये इनके पास क्या कोई स्टाफ नहीं है कि जो इसके ऊपर जिनकी ड्यूटी प्री चेकिंग जो की जाती है, यानी ये क्या है? यानी इसको यानी इतना इग्नोर क्यों किया जाता है? और रोजाना की जो है मामूल बन चुके हैं हमारे यहाँ हादसा इस तरह के। और इस तरह अगर मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं कि अगर एक तैयारे की रिपोर्ट सही तरीके से तैयार होती और करार वाकई सजा अगर दी जाती तो आज ये वाकया जो ना शायद ना होता। और आप देखिए कि एक पूरी की पूरी फैमिली, मियां बीवी और 3 बेटे, देखिए ऑल 5 ऑफ देम, पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई। व्यूअर्स, इसीलिए जब मैं बार बार आप लोगों के साथ मिलते भी करती हूँ और झगड़ भी पड़ती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि खुदारा गाड़ी चलाते हुए फोनों पे ना बात किया करें, गाड़ी चलाते हुए लोगों को टेक्सटिंग ना किया करें और स्पीडिंग ना किया करें। 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, 15 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे। व्यूअर्स, ये बात सिर्फ जहाज की नहीं है, ये ट्रेन की भी बात है, ये गाड़ी की भी बात है, ये मोटर बाइक की भी बात है, ये साइकिल की भी बात है, ये पेडेस्ट्रियन की भी बात है। बड़ी दफा मैंने माँ बाप को देखा है वो बच्चों को भगा देते हैं, रोड पे गाड़ी आ रही होती है। व्यूअर्स, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में लोग एहतियात की तरफ और रूल्स एंड रेगुलेशंस को मजीद स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात करते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब हम छोटे होते थे और रोड पे निकल जाते थे खेलने कूदने के लिए। अब तो जो आने वाला जो गाड़ी में बंदा आ रहा होता है उसको कोई फिक्र नहीं है कि किसी का बच्चा रोड पे है, कोई जानवर है, कौन है, वो मारते हुए गुजर जाते हैं। उन्होंने जहां पहुंचना है उन्होंने पहुंचना है और वो रुक के देखते भी नहीं है। हर बंदे ने अपने आप को सेव करना है। व्यूअर्स, खैर यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, छोटी सी बात कह के मैं जी भैया, अब क्योंकि ये तसलसल एक जारी है, इसमें
آپ کی ہی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ناظرین اپنے یعنی وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے جب اس طرح کی جب میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے تو یہ نہ سمجھ کہ تمہیں دوسرا بچائے گا، تو خود بچ، بالکل اپنے آپ کو خود بچائیے. اپنے آپ کو روڈ خود پہ اگر بچائیں. آپ بالکل روڈ کی بات کریں یا ہاں. کسی بھی چیز کی بات کریں ویورز، اور احتیاطی تدابیر کسی بھی چیز کی، جی. پانی پینے کی بھی اب احتیاطی تدابیر ہیں. انفارچونیٹلی پہلے تو ہم نلکے سے ڈائریکٹ پانی پی لیتے تھے، اب پانی کو ابال کے آپ نے پینا ہے. آپ نہیں ابال کے پیئیں گے ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، ہزار اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ویورز ہر چیز کی احتیاطی تدابیر ہیں، آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں، فاصلے، ٹیکے، یہ سب چیزیں یہ ہم نے ہی کرنا ہے، کوئی باہر والا آ کے نہیں کرے گا. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی آج 2 دعائیہ کلام آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. تو ایک کلام سنتے ہوئے آئیں گے، تھوڑی اور بات چیت کریں گے اور پھر کلام سنیں گے. جل شانہ اللہ جل شانہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے جہان دونوں جہان دونوں بنائے جس نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بھیا تھوڑی سی بات اگر ہم لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں، کیا بتائیں گے آج ہمیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے خود اپنا جائزہ لینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جائزہ لینا، اللہ جائزہ لے. اور چونکہ اس حوالے سے ہم نے ایک یہ سنا بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں. بے شک. تو اس حوالے سے یہ سمجھے کہ ہم اپنے طور پہ کوئی نقشہ کھینچے نا، تو یہ کھینچ سکتے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا عرش پہ بیٹھ کے ضرور یہ کہتا ہوگا. جب دیکھیں یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے
کہ جو حکم ہے ہمیں کہ اگر آج آخری رات ہے اگر رمضان کی، ایک تو یہ بھی بتاتا چلوں یہ بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے بالکل آج کی رات، اور اس پہ جب خدا بہت خوش ہیں، مطلب یہ آخری کچھ گھنٹے ہیں تاک رات جی ہاں، نا ہم اور جائزہ خدا کیا لے رہا ہے کہ اپنے بندوں کا جائزہ یہ لے رہا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا جی چاہوں گی، جب ہمارا انالیسز رب تعالیٰ کر ہی رہے ہیں تو میرا پوائنٹ جو بریک سے پہلے تھا وہ یہی تھا کہ آپ بھی اپنا سیلف انالیسز کریں۔ اب میں بتاتی ہوں کیوں۔ چاند رات، ہم اس رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں کہتے نارمل سوسائٹی میں بیٹھ کے، ہم اسے چاند رات کہتے ہیں۔ چوڑیاں لینے نکل گئے بچے جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں، چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں روڈوں پہ، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں دکانوں میں کہ فلاں کو میرا یہ سوٹ تھا، نہیں یہ میرا سوٹ تھا۔ مطلب آپ ایک جائزہ وہ لے رہے ہیں، ایک جائزہ آپ خود بھی اپنا آپ لیں۔ خود بھی تو اپنا لیں۔ واہ واہ واہ، اچھی بات۔ سیلف، دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی سیلف۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے تو ہمارا جائزہ لینا ہی ہے، چاہے آپ چاند رات منائیں، چاہے آپ گیٹ ٹوگیدر کریں، چاہے آپ کسی فحش ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، یا آپ بیٹھ کے عبادت کریں، ہر اینگل سے آپ کا تو جائزہ لیا جا ہی رہا ہے۔ اپنا بھی تو جائزہ لو اور ڈیسائیڈ کرو کہ بھئی میں نے اب اپنی زندگی کو اس 3 دن کی ٹریننگ کے بعد اسی طرح آگے لے کے چلنا ہے، یا میں نے واپس اپنے الٹے کاموں کی طرف چلے جانا ہے۔ بالکل صحیح، یہ بالکل میرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں، لیلۃ الجائزہ یہ چونکہ آج تک نہ تو کسی کی چینل پہ آج تک بات ہوئی اس پہ، اور نہ جو نا وہ آج تک اس حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن دی گئی کہ یہ کیا ہے۔ میں ایک جملے میں اس کی اہمیت کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ اسی طرح جس طرح یہ کسی بھی طور پہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں خدا کی ذات، آپ نے اپنا اب جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو آپ نے پیش کرنا، اور خدا نے آپ کو اجر دینا ہے آپ کے کیے اعمال کا، کہ آپ نے جو ہے اس اجر و ثواب کی قیمت شب قدر اور بطور خاص کہ نیک اعمال آپ نے کیا کیے جس میں تقویٰ تھا۔ دیکھیں ایک تو بھوکا پیاسا ہم رہے، پھر ساتھ ساتھ آپ کے جو اعمال چلتے رہے کہ کیا آپ نے حقوق العباد کی بھی بات کی، حقوق اللہ تو آپ پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد یعنی آپ نے کیا اچھائی کی، صدقہ خیرات کی بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے، یہ اچھی زبان، یعنی آپ نے کیا کسی کے ساتھ خوبصورت یعنی اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا کہ یا پورا رمضان آپ نے روزے رکھے، سب کچھ کیا، یعنی لیکن ہر کسی سے تلخ زبان میں ہی بات کی کیونکہ آپ کو روزہ لگ رہا تھا۔ یہ بھی تو جسٹیفیکیشن ہے نا، میرا روزہ تھا، میں نے ڈانٹ دیا۔ جی بالکل، جس میں فطرانہ ہے، نوافل ہیں، یعنی صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ نہیں تھا کہ میں اپنے اگر وہ اس سٹائل میں بات کروں تو یہ پیپر مارکنگ ہے جس کو اب جائزہ لیا جا رہا ہے، کس کس کو جو نا وہ کون سا کس سطح پہ جو نا اس نے تقوی کی اس کو جو نا وہ سطح پہ آئے، بالکل، اور کس کو میڈل ملنے ہیں، کس کو شیلڈ ملنی ہے، اور اس میں کون جو ہے نا میرے بندوں کے ساتھ میرے بندے کا اخلاق کیا تھا، اور کیا اس کو میرے کہے ہوئے احکامات یاد تھے کہ اس نے کیا زکوٰۃ بھی دیا کہ نہیں دی۔ اور اسی گفتگو کو اسکالرز کے ساتھ بھی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا، یعنی آپ چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے، کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے، اور میں نے اپنے بھائی سے کلام سننا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بہت خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں ابھی۔ جی انشاءاللہ میں ہاں میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے
ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ کو تیرے نبی کی قسم تجھ کو تیرے نبی کی قسم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر پہ طوفان پل میں ٹلے جو تیرے ایک اشارہ ملے تو جو کرے مہربانیاں تو جو کرے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہمارا وارث ہے شاہ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کل جو بلکہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جو سانحہ پیش آیا اس سے ریلیٹڈ بھی آف کورس ہم نے اپنے اسکالر سے بات کرنی ہے اور ان کی سینٹیمنٹس اور فیلنگز آپ تک پہنچانی ہیں کیونکہ ہر انسان کا کوئی اوپینین ہے اور کوئی نہ کوئی اپنی سینٹیمنٹس اور فیلنگ اور اپنی کنڈولنسز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ الجائزہ. تو آئیے ملتے ہیں اپنے بہت ہی آنریبل اسکالر سے. ہمارے ساتھ مولانا محمد اعجاز خان حامدی ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہماری افطار اور سحری ٹرانسمیشن کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے علامہ حسن رضا باقر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیں کلام پیش کرنے کے لیے دو بہت ہی پیاری سی بہنوں نے جوائن کیا ہے سیدہ فاطمہ علی اور سیدہ انمتا بخاری. السلام علیکم. مولانا صاحب یہ جو سانحہ پیش آیا ہے کچھ اس پہ آپ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہیں گی؟
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सानिहा पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गया। बहुत ही अलमनाक हादसा है। कितने ही लोग थे जो अपने सीनों में ख्वाहिशात सजाकर, तमन्नाएं सजाकर अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन सबकी ख्वाहिशें, सबकी तमन्नाएं, सबकी अरमान दम तोड़ गए और ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। ज़िंदगी इतनी नापायदार है कि इस पे एतबार नहीं किया जा सकता और इंसान इस भूल के अंदर मौजूद है कि शायद मेरी ज़िंदगी मुस्तकिल ज़िंदगी है, पायदार ज़िंदगी है, अनलिमिटेड ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है। किसी भी वक्त इस ज़िंदगी की शाम हो सकती है। बड़े बड़े लोग आए चले गए। कहाँ है सिकंदर, कहाँ कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बेशक ये लोग वाकई एक लिहाज से खुशकिस्मत लोग थे। मौत तो आनी आनी है कि माह रमज़ान के अंदर रब्बे कायनात ने इनको शहादत से हमकनार कर दिया। जुमतुल विदा, जुमतुल विदा का दिन, फिर माह रमज़ान का महीना, माह रमज़ान का मुक़द्दस ये महीना शुरू हो गया। और वैसे भी माह रमज़ान में जो फौत हो जाता है उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। अब जब तक ये कब्रों में रहेंगे, इसी हालत में रहेंगे, अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे और हुक्मन ये शहीद हो गए। जो आदमी हादसे में मर जाए, डूब के मर जाए, ताउन से मर जाए, असहाल की बीमारी से मर जाए, आग में जल के मर जाए, हुक्मन वो शहीद होता है। तो ये मर्तबा भी अल्लाह ने इनको अता कर दिया और इस मर्तबे पे ये फायज हो गए। ज़िंदगी तो एक आर्जी चीज़ है, जाना ही जाना है इंसान ने। कोई मौत के आगे बंद नहीं बांध सकता, मौत से लड़ नहीं सकता और मौत एक वक्त पे ज़रूर आनी है। हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है। बेशक एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी ज़िंदगी का, जैसे आप फरमा रही थी, मुहासबा करते रहना चाहिए। हम इसकी तरफ आएंगे मौलाना हाँ जी। साहब। अलामा साहब, आप ने कल तो अपने सेंटिमेंट्स शेयर किए सिटी 42 पे, बट क्योंकि इस वक्त हमें 24 न्यूज़ HD के भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सिटी 42, सिटी 41 एंड रोही, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, अगर इंसान उस घड़ी का तसव्वुर करे कि हमारी मंजिल 1 मिनट के फासले पे हो और बाहर आपके प्यारे आपका इंतज़ार कर रहे हो एयरपोर्ट के, और इसी घड़ी उन्हें ये ख़बर मिले कि हम जिसके मुंतज़िर थे, शायद हम अब उस हस्ती को ज़िंदा कभी अपने सामने नहीं देख पाएंगे, तो इंसान के क्या इससे साथ होते हैं। और ये हमें वाक़या मेरा ख़्याल ये भी सबक दे रहा है कि हमें हर वक्त मौत के लिए आमादा रहना चाहिए। कि मौत के लिए कोई घड़ी नहीं है, मौत के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, और इसीलिए मुअय्यन नहीं है कि इंसान कहीं तौबा से गाफिल ना हो जाए। हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इंसान न तो दुनिया में आने पे अपना इरादा और इख्तियार रखता है और ना ही दुनिया से जाने पर। जब अल्लाह किसी को दुनिया में भेजना चाहता है, सारी दुनिया के नमरूद और फ़िरऔन मिलकर भी उसे रोकना चाहे तो कोई उसे दुनिया में आने से रोक नहीं सकता। नहीं। इसी तरह जब अल्लाह किसी को वापस बुलाना चाहे, सारी दुनिया के अगर लुकमान और अरस्तु जैसे साहिब ज़ीरक अफराद भी उसे दुनिया में रोकना चाहें तो कोई उसे वापस जाने से रोक नहीं सकता। यानी न दुनिया में आने पे हमारी मर्ज़ी चलती है, न वापस जाने पे हमारी मर्ज़ी चलती है। तो फिर इसके दरमियान की जो ज़िंदगी है,
یہ بھی ہمیں خدا کی مرضی سے گزارنی چاہیے، نہ کہ ہم کہیں کہ اس پہ مکمل ہمارا اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے ہی یہ زندگی گزاریں۔ اس مشکل کی گھڑی میں یقیناً صرف پاکستان کی عوام نہیں، ساری انسانیت ان غمزدہ خانوادوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور یقیناً زبان سے تسلی کے چند بول ادا کر دینا بھی ان کے لیے باعث تشفی ہوں گے، لیکن اس وقت جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں، یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور جو بچھڑ گئے ہیں ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ میرے خیال سے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں، اور ویورز جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم پھر لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، کیونکہ آف کورس ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری سحری ہو اور پھر انشاءاللہ کل عید کا دن ہو سکتا ہے کہ کل پھر ملاقات ہو سحری کی ٹرانسمیشن میں، تو ہم نے سوچا کہ لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ آج بات ضرور کریں، کیونکہ ویورز مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں خود 13 سال سے رمضان ٹرانسمیشن 11 سال سے ہوسٹ کر رہی ہوں، دس از مائی 12th ٹرانسمیشن بیک ٹو بیک، اور لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ کبھی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کوئی ٹچ اپون نہیں کرتا، کیونکہ جب چاند رات آتی ہے تو رمضان کے ہی سیٹ پہ چوڑیاں، مہندیاں، جوڑوں کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ بہت زیادہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے یا آخرت کو؟ سوال تو یہ رہ جاتا ہے نا۔ خیر، چلتے ہیں اپنی دونوں پیاری سی بچیوں کی طرف، سیدہ فاطمہ علی اور سیدہ انمتا بخاری کی طرف۔ جی بیٹے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، کہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ ظفر علی بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ بات چیت اب کریں گے لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ، اور اوبویسلی کیونکہ اس ٹاپک پہ کبھی میں نے بات نہیں کی تھی، تو جب میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ بھیا ہمیں اپنا سیلف انالیسس بھی تو کرنا چاہیے نا، رب تعالیٰ تو جائزہ کریں گے ہی ہمارے بیہیویئر پہ، تو آپ نے میری کریکشن کی تھی، میں چاہوں گی کہ آن ایئر ذرا کریکشن کریں، کیونکہ جو بھی بات بندہ آن ایئر کہتا ہے پھر اگر اس میں کوئی انکریکٹ بات ہو تو پھر اس کو آن ایئر ہی ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں سمجھی اوبویسلی میری وہ شاید لیک آف نالج کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا گائیڈ کریں گے لیلۃ الجائزہ؟ جی ہاں جی، جب ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے
تو آپ کو جو اردو والا جائزہ ہے وہ مراد لے رہی تھی کہ یعنی ہم سیلف انالائسس کرتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا انالیسس کریں گے تو ہم اپنا بھی کر لیں. ہم خود اپنا جو انالائسس کریں گے. لیکن عربی میں جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام. ٹھیک ہے, پرائز دینا. اس میں یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے یہ انعام کی رات ہے. سو جس طرح ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور پھر اسے ایک دن اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے, پرائز دیا جاتا ہے. تو یہ بھی انعام کی رات ہوتی ہے کہ جو ایک روزہ دار نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کی ہے تو اس شب میں اسے صلہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے جسے ہم شب عید الفطر بھی کہتے ہیں, چاند رات عام طور پہ زبان میں بولا جاتا ہے, کہ آپ نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہو اور وہ مزدور سارا دن کام کرے تو بتائیے پھر کیا اس کو مزدوری دی جانی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں بارے الہ, وہ اپنے پورے اجر کا مستحق ہے کہ اسے اس کا ریوارڈ, اس کا صلہ ملنا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی جنہوں نے میری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا, میں ان روزہ داروں پرہیزگاروں کو جنت ان پہ واجب کر رہا ہوں اور جہنم سے انہیں آزاد کر رہا ہوں. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قدر جو یہ رات ہے عید کی رات, خدا اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے, ایک اس رات میں اس قدر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پھر روایت کے الفاظ یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا جتنا قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں اس قدر اللہ پورے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک بکری کے بال اگر بندہ گننا شروع کرے تو ہاں جی, اور یہ قبیلہ کثرت کے اعتبار سے تھا, یعنی کہ جس قدر زیادہ ان کی وہ بکریاں ہیں پھر ان کے بال کی تعداد میں اللہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو, اور اس قدر زیادہ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ریوارڈ ملنا ہے, ایسے نہ ہو کہ وہ جو پرائز سرمنی کر رہے ہوں تو ہم وہاں پہ غائب ہوں, ہم اپنی حاضری ہی نہ لگوائیں. یہی تو بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی ہوتی ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم وہاں پہ زیادہ سے کہ ہم وہاں پہ پریزنٹ ہوں اپنے پرائز کو ریسیو کرنے کے لیے, نہ کہ ہم باہر روڈوں پہ نکلے ہوئے ہوں, روڈ ناپ رہے ہوں یا چوڑیاں چپا رہے ہوں یا وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے ون ویلنگ کر رہے ہوں. ہم سوری, میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ابھی رمضان کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہوتا اور ابھی عید کا دن نہیں آیا ہوتا اور ہمارا رد عمل ایسا چینج ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کون. جی لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم اپنی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. وہ گنتی پوری کرنی کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان جو اللہ کا انعام بن کر رحمتوں کا پیغام لے کر مغفرت کا پیغام لے کر جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا لے کر ہمارے پاس آیا, پھر مرور زمانہ کی وجہ سے گردش ایام کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بھی گزر گیا. جو چیز اس دنیا میں آئی ہے وہ فانی ہے, اس نے گزر جانا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک, پہاڑوں سے لے کے ذرات تک, انسان سے لے کر حقیر مخلوق تک, ہر چیز دنیا سے چلی گئی. اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے والے, فرعون نے کہا ہم نہیں جائیں گے, خدائی کا دعویٰ کیا, لیکن رب کائنات نے بحر کلزم کی موجوں کے حوالے کر دیا. بے شک نمرود نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا, ایک مچھر سے اس کو مروا دیا. یہ ماہ مقدس, اس کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو رب کائنات فرما رہا ہے اس کی گنتی مکمل کرنے پر میری کبریائی بیان کرو. اور وہ کبریائی میری بیان کرو لیلۃ الجائزہ میں, کیونکہ یہ انعام کی رات ہے. 30 دن تک یا 29 دن تک
रब कायनात की इबादत करके इंसान ने अपने सीने में जो तकवे का गुलिस्तान सजाया है, अब उस गुलिस्तान पर बरगो बार का वक्त है, फूल और कलियां खिलने का वक्त है, इनाम मिलने का वक्त है। ये लैलतुल जहज़ा पूरे माह रमज़ान के आखिर में इंसान को समर्थ अता करने की रात है। आक़ा दो जान ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस रात में इबादत करता है, रब कायनात उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत माज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस पाक रिवायत है। आक़ा दो जान ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 5 रातों में इबादत करता है, ज़िलहज की 8वीं रात, 9वीं रात, 10वीं रात और 15वीं शौबान की रात और ईद उल फितर की रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, जैसा कि आप फरमा रही हैं, हमने खेल में, कूद में, चूड़ियों में, रंग बरंगे कपड़े बनानों में, वन व्हीलिंग में, गाने सुनने में सब रात गुजार दी। अब होना तो ये चाहिए, तो ये था ना, ये सरमनी थी इनाम हासिल करने की। ये वैसे मौलाना साहब ह्यूमन नेचर है। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजार देंगे और थीसिस जब हैंड इन करना होगा तो थीसिस हैंड इन करने में कोई ऐसी कोताही कर देंगे कि डिग्री नहीं मिलेगी। 4 साल की मेहनत ज़ाया। अच्छा, उसमें ना थीसिस के हवाले से कुछ तो स्टूडेंट्स का कसूर होता है, कुछ सुपरवाइजर का भी होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सुपरवाइजर की कोई एरर से नहीं, यहाँ इंसान की अपनी कमजोरी है, इंसान की अपनी कमजोरी है। उसे इनाम हासिल करने की रात में उस पूरे साल की इबादत को ज़ाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उसको ज़ाया कर देते हैं ये इबादत। और आज की रात में जब हम ये शुगल करते हैं ना दूसरे, तो इससे शैतान बड़ा खुश होता है। जब ये लैलतुल जैसा आती है ना, मैं भी खुल गया, ये भी खुल गए, सुने है नहीं, जब लैलतुल जैसा आती है ना, आने के बाद फिर रब कायनात जब ये ऐलान फरमाता है कि मैंने उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया, तो शैतान बड़ा परेशान होता है। और परेशान जब होता है तो इसके सारे चेले और दोस्त आके पूछते हैं, आका आज क्या परेशानी है? तो ये कहते हैं कि आज उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया गया, लिहाजा अब तुम एक काम करो, फ़ौरन फैल जाओ दुनिया में, इनको फजूल कामों में, नफसानी ख्वाहिशात के अंदर और दीन से दूरी के कामों में इनको मुलव्वस कर दो, ताकि टोटल मेरा पूरा हो जाए। लेकिन बात ये मौलाना साहब देखिए, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूँगी व्यूअर्स कि देखिए, अगर आपने चूड़ियाँ पहन दी हैं, मेहंदी लगानी है, ज़रूर लगाएं। हम ये नहीं कह रहे कि ना करें, बट सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया ना करें। मतलब दीन दुनिया दोनों साथ लेके चल रहे हैं। अगर जी चाहते हैं चूड़ियां पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, वो तो आपका हक है, जरूर करें। हक नहीं है, कुरान में हुक्म फरमाया, मन हर्रम ज़ीनत अल्लती अखरज ली इबादिही, किसने तुम पे हराम किया कब जीनत की चीजें इस्तेमाल ना करो। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बिल्कुल जीनत की चीजें इस्तेमाल करो। लेकिन आपके वाली बात है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अल्लाह को राजी करने की, उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें, उससे पूरा फायदा उठाएं, उसके बाद जीनत की हर चीज इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना व्यूअर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर हम इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा कैसे लें, वो क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वो कौन सी इबादत है जो हम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तस्बीह पढ़ें, अगर तस्बीह पढ़नी है तो कौन सी तस्बीह पढ़ें, अगर हमने नवाफिल पढ़ने हैं तो कितनी मिकदार में पढ़ें, कुछ थोड़ा सा हम इस पे भी गाइडेंस लेंगे। बिकॉज लाइक आई सेड, इतने सालों में मैंने कभी इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं की और मैंने दूसरे कभी किसी चैनल पे लैलतुल जायज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं हासिल की। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले हम अपनी गुफ्तगू को सही तरीके से रैप अप करेंगे। और जो मानी है उन्हें अपनी रूह की गहराई में हम बसाएं। और फिर 10 दफ़ा एक और है मुख्तसर सी दुआ कि उसे इस शब में पढ़ा जाए, वो या दाइमल फज़्ल अलल बरिया, या बासितुल यदैन बिल अतिया, या साहिबल मवाहिब बिस्सनिया, सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि खैरिल वरा सजिया, या ज़ल उला वग़फिर लना या ज़ल उला फी हाज़िहिल अशिया। 10 दफ़ा इस दुआ की। इसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं, मतलब इसका मानी क्या है? हाँ जी, इसमें ये कह रहे हैं। हाँ जी, यानी इसमें यह है कि ए वो ज़ात के जो हमेशा अपनी मखलूक पर अपना फजल करती है, ए वो ज़ात के जो अपनी मुकम्मल तौर पे सखावत अपने मखलूक पे लुटा देती है,
اے اللہ تبارک و تعالی اس رات کا تجھے صدقہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر رحمتیں نازل فرما، اور ان کے صدقے میں اس شب میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پہ مولانا صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فقہ انتہا میں اگر کوئی فرق چیز ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرانہ جو ہے وہ کس وقت دیتے ہیں؟ یہ اسی رات میں ہی دیتے ہیں نا؟ فطرانہ یہ وہ ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ ادا کرنا واجب ہے، واجب ہے بالکل، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر۔ ٹھیک ہے، اگر بچہ اس رات میں پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ادا کرنا تو چاہیے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کا ہی حصہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بعد میں کرے، یہ ساقط نہیں ہوگا، اس پہ لازم رہے گا۔ وہ عید الفطر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دے۔ ہمارے نزدیک جو اس کی مقدار ہے وہ گندم نصف سا ہے، جو جو ہے وہ 1 سا یعنی 4.5 کلو، کھجور 4.5 کلو، کشمش 4.5 کلو، پنیر 4.5 کلو، اور گندم 2.25 کلو، یعنی آج کے پیمانے کے مطابق 2 کلو اور 100 گرام۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ ویلیو کے مطابق خود پیسے لگا کے بندہ اس کی کیلکولیشن کر سکتا ہے اور اسے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا زیادہ کر دیں، مطلب زیادہ کر دیں، اتنا بھی حساب کتاب میں پکے نا، بٹ جتنا ہے اتنا آپ نے 100% دیکھو یہ ہم نے پیمانہ بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے جتنا چاہے دے۔ اچھا ہمارے فقہ جعفریہ میں جو اس حوالے سے زکوٰۃ فطرہ وہ یہ ہے کہ ہر آزاد بندے پر جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ رکھتا ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسی نوکری ہے کہ جس کے ذریعے وہ اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس پہ واجب ہے وہ اپنے اہل و عیال کا دے گا۔ یہاں تک کہ جو اس شب میں بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا۔ ماشاء اور یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس شب میں اور وہ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے اور مہمان شمار ہوتا ہے، جو مہمان کے لیے لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی صاحب خانہ پر فقہ جعفریہ میں زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثر ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اسے تو عید سے پہلے ضرورت ہے پیسوں کی، اور واجب ہو رہا ہے یہ عید کی شب۔ ہاں، اس میں یہ کہ واجب عید کی شب ہوگا، ہم اس سے پہلے نہیں دے سکتے، لیکن ایک وہاں پہ شریعت میں جو گنجائش ہے، آپ اگر کسی شخص کو پہلے جو مستحق ہے، مثلا میں نے اسے 1000 روپیہ بطور قرض دے دیا ہے، جب عید کی شب مجھ پہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا، میں اس قرض کو اپنے زکوٰۃ فطرہ میں حساب کر کے شمار کر کے اسے زکوٰۃ فطرہ میں کر دوں گا۔ مطلب ان کو معاف ہاں جی، وہ ان کو زکوٰۃ فطرہ میں ہی چلا جائے گا۔ اور باقی وہی ہے کہ نماز عید فطر سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی نماز عید نہیں ادا کر رہا تو وہ اذان ظہر تک بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ ادا یا قضا کی نیت کے بغیر دے گا۔ لیکن آخر میں صرف اس کی مقدار کہہ دیتا ہوں، فقہ جعفریہ میں یہ 3 کلو گرام وہ جنس ہے جو ہماری زیادہ عام طور پر غذا استعمال ہوتی ہے۔ اگر گندم ہے تو اس کے 3 کلو دے دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں مستحق کو۔ چاول کھاتے ہیں زیادہ تر غذا سال بھر میں، تو وہ 3 کلو ایک بندے کے حساب سے یا اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی اجناس سے۔ چلیے یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب آپ سے فائنل میسج لیں گے ہم ویورز کے لیے، اور آف کورس اگر کوئی اسپیسیفک عبادات ہے لیلۃ الجائزہ کی تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، آپ سے بھی فائنل میسج اور کلام لیں گے۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ میرے سوالات اتنے زیادہ تھے بریک سے پہلے کہ بس وہ مولانا صاحب سے ہم پراپرلی گائیڈنس نہیں لے پائے۔ جی مولانا صاحب، لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ اینڈ میں آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے، اور کوئی اسپیسیفک دعائیں یا عبادات؟ لیلۃ الجائزہ میں ساری دعاؤں کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ صحیح، آپ جتنی دعائیں پڑھ لیں سب کا یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ آج کی رات کے اندر انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ماہ مقدس کے تقدس میں جتنی عبادتیں اس نے کی ہیں اور جو اس کے دل کے اندر تقوی، کیفیت، ادراک، شعور پیدا ہوا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی بندگی کا اظہار اسے کرنا چاہیے۔ بے شک۔
یہی لیلۃ الجائزہ کا مقصد ہے. اور جب انسان ایسا کرتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاع مکانی لجیبنکم، مجھے اپنی ذات کی قسم، بلندی مقام کی قسم، عزت اور وقار کی قسم، میں ضرور آج بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر خود ہی فرماتا ہے فَيَقُولُ، اور پھر خود کہتا ہے کہ قد غفرت لکم، اے میرے بندو جاؤ اب میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. بدلت سیئاتکم حسنات، ایک تو گناہوں کو معاف کر دیا، پھر میں نے تم پہ دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ تمہارے جتنے گناہ تھے ان سب کو مٹا کے ان کی جگہ پہ میں نے نیکیوں کو ڈال دیا ہے. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے مولانا صاحب. اور ویورز یہی والی بات ہے، اگین گوئنگ بیک ٹو یہ جو ثانیہ پیش آیا کچھ ہی گھنٹے پہلے، لٹری 12-13 گھنٹے پہلے. کیا پتہ اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو بھی کہ نہیں، ٹھیک، ہم ہوں یا نہ ہوں اس دنیا میں. تو ویورز، ہم نے تو زندگی اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنانا ہے نا. اور آبویسلی آئیڈیل گول تو یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں. تو جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنی پازیٹیوٹی کر سکتے ہیں، ابھی ہی کر لیں. ہم آئے اسی لیے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کے جو ڈیوریشن ہم نے تمہیں دی ہے، دورانیہ دیا ہے، وقفہ دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا. ایکم احسن عملا، ہم نے ڈیوریشن اس لیے دیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے، کیا بات ہے. زندگی کا مقصد کون پورا کرتا ہے. صحیح. رحمت صاحب 1-1.5 منٹ ہے، جی کیا میں کہیں؟ وہی آپ کی بات کو ہی چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں، اور اسی میں میسیج ہے. در حقیقت ایک روایت ہے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو رہا تھا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے جدا ہونے پر کیا مانگوں. تو وہاں پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ دعا تھی کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، کہ بار الہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان المبارک قرار نہ دے. ہاں اگر تو نے اسے آخری ماہ رمضان المبارک قرار دیا ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے، ان میں سے قرار نہ دے جو اس مہینے میں تیری رحمت سے محروم رہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پہ ویورز آج کی سحری ٹرانسمیشن کنکلوڈ کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اگر یہ اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور آئی ہوپ کہ لیلۃ الجائزہ پہ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے، پہلے جن کو نہیں پتہ تھا تو چلے یو ڈڈنٹ نو، لیکن ناؤ وی نو. اب ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ ٹرو ٹیسٹ ہے آف آر فیتھ. تو پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. اگر پچھلی 29 انکلوڈنگ آج کی سحری میں کوئی غلط بات کہہ دی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ویورز معاف کر دیجیے گا. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور انسان ہے بھی غلطیوں کا پتلا. کسی کی دل آزائی ہو، کوئی ایسی ویسی بات کی ہو تو پلیز ہم سب کو معاف کر دیجیے گا ایز اے ٹیم. آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف، حافظ فیصل جمیل کے پاس. جی بیٹا. جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے.
آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی ہر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ تو ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ تو ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں جب کرم ہو